اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے۔ عربی میں آیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا، پھر ہے وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، کافروں کی طرف جب مکر کا لفظ آیا مکرو، تو اعلیٰ حضرت نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کیا کہ کافروں نے مکر کیا، اور جب مکر اللہ، جب اللہ کی طرف مکر کا لفظ آیا تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ یہ ہوتی ہے ایک عالم کی نگاہ۔ لفظ دونوں جگہ مکر ہی تھا، لیکن مکر کا لفظ کہاں بولا جائے گا کہاں نہیں بولا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کافروں کے لیے مکر کا لفظ بولنا صحیح تھا کہ مکروا، کافروں نے مکر کیا، لیکن اللہ کے لیے مکر کا لفظ بولنا یہ تو ایمان چلا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب مکر کا لفظ ایک عام آدمی جب بولے گا تو فوراً ذہن آدمی کا کہاں جاتا ہے، بہت مکار آدمی ہے، مکر کر رہا ہے، فریب، دھوکہ۔ تو اللہ کیا کسی کو دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ فریب کرتا ہے۔ مکر کا لفظ جب اللہ کی طرف بولو گے تو آدمی کا خود بخود عرف میں جو معنی ہے مکر کے معنی فریب اور دھوکے کے ہی ہے۔ تو فوراً مکر اللہ اگر ترجمہ یہ کرو گے کہ اللہ نے مکر کیا تو آدمی کا ذہن یہ جائے گا، ایک جاہل طبقے کے آدمی کا کہہ رہے اللہ نے فریب کیا۔ اللہ بھی فریب کرتا ہے، اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے، اور اشرف علی تھانوی نے ترجمہ یہی کیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر قربان جاؤ، کنز الایمان، اسی مارے اس کا نام کنز الایمان رکھا، ایمان کا خزانہ، کہ ترجمہ کرتی ہے کہ حق تو ہمیں حق گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ اب واقعہ سنیے پورا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمائی تو انہوں نے آپ کے مقابلے سے عاجز ہو کر آپ کی شان میں بکواس کرنا، آپ کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگانا اور آپ کو ایذا دینا شروع کر دی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دیکھیے ایک زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے۔ جب علم سے کسی سے مقابلہ نہیں کر ملتا ہے نا کسی کا، تو بس وہ پھر الٹی سیدھی بکواس جھوٹی سچی باتیں ہی لگاتا ہے اس کے لیے۔ یہی کرتے ہیں سب، سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اگر یہ غلطی ہے تو آؤ سامنے آ کر بات کرو، لیکن ادھر کھڑے ہو کر ادھر کھڑے ہو کر جھوٹی سچی باتیں اپنے لگانا کہنا۔ تو یہی جو ہے جب کافروں نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ کو ہم نہیں روک پائیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، آپ کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دی، گالیاں بکنا شروع کر دی۔ یہی کام ہوتے ہیں جاہل لوگ، سامنے آ کر تو مقابلہ کر نہیں سکتے، ادھر ادھر کھڑے ہو کر بس گالیاں بکنا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گالیاں بکنا شروع کی، آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانا شروع کر دی۔
اور آپ کو ایذا دینا شروع کر دیا۔ ایک دن آپ شہر میں گشت لگا رہے تھے کہ شہر کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، تب آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا اب صبر کا پیالہ بھر چکا، اب سب کو سور بنا دے۔ آپ صبر کر رہے تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن جب زیادہ ہی جو ہے ان سے عاجز آ گئے تو کہا یا اللہ بہت ہو گیا، ان سب کو سور بنا دے۔ آپ کے منہ سے نکلنا تھا کہ وہ سب سور ہو گئے، سب کے سب سور بنا دیے گئے فوراً۔ لوگوں پر اس واقعے سے ہیبت طاری ہو گئی۔ کسی نے بادشاہ وقت یہود کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے مقبول الدعا ہیں کہ انہوں نے اتنی جماعت کو سور بنا دیا، تو بھی ان کا مخالف ہے، اپنی خیر منا۔ تو بھی تو مخالف ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ ایک لفظ منہ سے بولتے ہی سب سور بن گئے تو کیا بچ جائے گا؟ اب تو اپنی خیر منا، کبھی ان کی بد دعا سے تیرا بھی یہی حال ہونا ہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ ایسے مقبول بارگاہ کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ وہ بولا کہ انہیں کسی حیلے سے شہید کر دیا جائے۔ کہا ایک ہی ترکیب ہے، چپکے سے ان کو شہید کر دو، نہ بولیں گے نہ ہم سور بنیں گے، لہذا ان کو شہید کر دیا جائے تاکہ ان کی بد دعا کا اندیشہ جاتا رہے۔ چنانچہ ایک شخص تطیانوس کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ تطیانوس ایک منافق آدمی تھا جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا تھا اور در پردہ یہود سے ملا ہوا تھا۔ ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں ایسی کہ اپنے آپ کو مسلمان بن کے اور کافروں سے جو ہے ہاتھ ملاتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتا تھا اور یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تب ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرما دیا تھا کہ آج صبح سے پہلے ایک شخص مجھے چند درہم کے عوض فروخت کر دے گا۔ آپ نے جب یہ واقعہ ہونے والا تھا آپ نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ آج صبح سے پہلے ایک شخص مجھے چند درہم کے عوض فروخت کر دے گا۔ ہمیشہ ہی سے پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی رہتے ہیں اور مخلصین کے ساتھ منافقین بھی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے ہی مارے آستین دوست نما دشمن تھے۔ وہ حضرات ان منافقوں کو پہچانتے تھے مگر چشم پوشی سے کام لیتے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ تطیانوس کو یہود کی طرف سے 30 درہم یعنی 7.5 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا، اس شرط پر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اچانک شہید کر دے یا کرا دے۔ چنانچہ تطیانوس جماعت یہود کو اپنے ساتھ لے کر اندھیری رات میں آپ کے قیام گاہ پر گیا۔ ان سب کو اس گھر کے آس پاس کھڑا کر کے خود اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اچانک کھڑکی کے ذریعے اس حجرے میں سے نکل کر آسمان پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اندر گیا، باہر کھڑا کرا اور کہا میں جا رہا ہوں، اگر میرا شور سنو تو تم سب بھی اندر آ جانا، ورنہ میں اکیلے ہی کام کر کے آ جاؤں گا چپ چاپ۔ لیکن جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کھڑکی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ دیکھا، آسمان کی طرف تشریف لے گئے، یہ حیران رہ گیا۔ باہر کے یہودی سمجھے کہ شاید تطیانوس عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے، اس لیے واپسی میں دیر ہوئی۔ رب تعالی نے تطیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اندر اکیلا ہی تو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی تطیانوس کی شکل بدل دی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا۔ اب یہ باہر آیا، اس کے نکلتے ہی ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں اسے پکڑ لیا۔ یہ لاکھ چیخا چلایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، حضرت مسیح کو قتل کرنے گیا تھا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بولے کہ اے عیسیٰ، تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟
انہیں ہمارے آدمی کو تتیانوس کو قتل کر دیا، اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ کہہ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔ آج تک عیسائی بھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سولی دے دی گئی ہے، سب یہی سمجھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے، اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر پہنچایا گیا۔ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اور پھر جب سولی سے اتر گئے اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے پھر آسمان پر اٹھایا گیا انہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کہتے تو یہ بھی ہیں وہ آسمان پر چلے گئے، لیکن اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آئیں گے بعد میں، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ سولی ضرور دی گئی تھی انہیں، اور پھر دوبارہ زندہ کر کے انہیں آسمان پر پہنچایا گیا۔ اس لیے سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں، اسی لیے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ صلیب ان کے یہاں بہت مقدس چیز ہے، بہت زیادہ مقدس، جیسے ہم لوگ جو ہے قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ صلیب کی تعظیم کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدس ہے، بہت اس سے جو ہے اس پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا کہ اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ ہر کوئی اپنے گلے میں صلیب لٹکاتا ہے، جو ٹائی پہنتے ہیں یہ ٹائی اسی صلیب کی نشانی ہے، اور آج مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ٹائی یہ قرآن کی مخالفت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، اور وہ ٹائی پہن کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم ٹائی جو گلے میں باندھ رہے ہیں وہی سولی، وہی نشان ہم اپنے گلے میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آپ فیشن میں اس چیز کو پہنے ہوئے ہو، ان کی مذہبی چیز کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ یہ ہم کیا پہن رہے ہیں۔ جب کوئی مولوی سمجھاتا ہے تو کوٹ پینٹ پہنے ہوئے اور ٹائی باندھے ہوئے منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، اور یہاں دل میں آگ لگتی ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ یہاں تڑپتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیا پہنے ہوئے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو تم، کس چیز کو پہنے ہوئے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک ہوتا ہے مذہبی شعار اور ایک ہوتا ہے قومی شعار آدمی کا، ایک اس کا قومی پہناوا ہوتا ہے اور ایک مذہبی پہناوا ہوتا ہے۔ پہناوے دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے دھوتی وغیرہ یا ساڑی وغیرہ، یہ قومی پہناوا ہے ہندوؤں کا، یہ کیا ہے؟ قومی پہناوا ہے۔ اور وہ جو زنار باندھتے ہیں دھاگا، وہ ان کا مذہبی پہناوا ہے، وہ ان کا مذہبی پہناوا ہے۔ جو وہ چٹیا رکھتے ہیں ایک، وہ ان کی مذہبی پہچان ہے۔ تو اگر کوئی دھوتی پہنے یا ساڑی پہنے تو قومی پہناوا ہے، مکروہ تک کا حکم لگے گا۔ لیکن اگر کوئی مذہبی ان کا پہناوا اختیار کر لے، زنار باندھ لے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ دھاگا مان لے کوئی تو وہ کافر ہو جائے گا، توبہ و تجدید ایمان لازم آئے گی۔ تو ایسے ہی پینٹ شرٹ یہ عیسائیوں کا قومی پہناوا ہے، قومی پہناوا ہے، اس کو آپ پہنو گے تو مکروہ تک کا حکم آئے گا۔ لیکن ٹائی یہ ان کا مذہبی پہناوا ہے، یہ قومی پہناوا نہیں ہے۔ قومی پہناوا جب عام ہو جاتا ہے تو حکم ہلکا ہو جاتا ہے۔ پہلے پینٹ شرٹ صرف عیسائی پہنتے تھے، اب ہر مذہب کے لوگ پہننے لگے تو حکم ہلکا ہو گیا۔ پہلے سخت حکم تھا، لیکن جب سب پہننے لگے عیسائیوں کے ساتھ، اب جو ہے سکھ بھی پہن رہے ہیں، ہندو بھی پہن رہے ہیں، مسلمان بھی پہن رہے ہیں، تو پھر اس کا حکم ہلکا ہو گیا، لہذا مکروہ تو ہر حال میں رہے گا۔ لیکن مذہبی پہناوا اگر کوئی پہنے گا تو اس میں سخت حکم آئے گا۔ تو ٹائی آپ باندھو گے، آپ سوچو کہ اس میں کچھ چھوٹ مل جائے، نہیں، حرام، ہر حال میں وہ حرام تو رہے گی ہی رہے گی، حرام سے نیچے تو اس کا حکم آئے گا ہی نہیں، ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں یہ ان کا مذہبی شعار ہے، عیسیٰ علیہ السلام
کو جو ہے انہوں نے سولی کے لیے اس میں باندھتے ہیں صلیب کے طور پر، تو کفر ہو جائے گا، آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں میں کفر تک آ جاتا ہے۔ تو ٹائی سے بچے ہمارے مسلمان بھائی، اس سے بہت سختی سے جو ہے حضور تاج الشریعہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اس پہ ٹائی کے اوپر، اور اس میں سمجھایا آپ نے۔ آپ کے پاس کوئی سیٹ آ جاتا تھا، ایک بمبئی کا سیٹ آیا مسافہ کرنے کے لیے اور ٹائی پہنا ہوا تھا، وہ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ نے اس کی ٹائی پکڑ لی، وہی پکڑ لی، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھا یہ بمبئی کا سیٹ ہے، وہی ٹائی پکڑ کے گردن اس کی گھسیٹ دی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ؟ اس سے یہ ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وہ پہناوا ہے کہ غیر بھی ہمارا پہناوا جو ہے استعمال کرتے، کہتے ہیں کرتے پاجامے میں جو آرام ملتا وہ کسی میں نہیں ملتا، غیر بھی پہن کے کہتے ہیں یار پینٹ شرٹ میں وہ آرام نہیں ہے جو کرتے پاجامے میں آرام ہے۔ ہر طرح کا کام کر لو، بیٹھنا جہاں چاہو وہاں بیٹھ جاؤ، ایسی پینٹیں کہ آدمی بیٹھنا نہیں پا رہا ہے۔ ایک صاحب سے کہا، غیر مسلم تھے اور مسلمانوں کی طرف آئے ہوئے تھے، تو ٹوائلٹ میں جا رہے تھے، تو ہم نے کہا بھائی جا تو رہے ہو، بیٹھ کر پیشاب کرنا، لوٹا وغیرہ سب رکھا ہوا ہے۔ تو میری طرف دیکھنے لگے، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے یار بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، پینٹ اتنی ٹائٹ ہے۔ تو میں نے کہا تو مت جائیے آپ اس میں، تو اتنی ٹائٹ پینٹ ہے کہ بیٹھ نہیں پائیں گے، آپ اندازہ لگائیے کیا فائدہ ایسے کپڑے پہننے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے ہم وہی استعمال کریں۔ ہمیں کسی کے جو ہے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا ہے جو ہمیں نہ دیا ہو، سب کچھ ہمیں دے دیا۔ ہمیں کسی کے جو ہے کپڑوں کی، کسی کے جو ہے طریقے کی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے، سارا طریقہ ہمارا نبی کا ہمارے لیے کافی ہے۔ رب تعالیٰ نے تطیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ حضرت مسیح کو قتل کرنے گیا تھا، مگر کسی نے ایک نہ سنی، بولے کہ اے عیسیٰ تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ کہہ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔ آج تک عیسائی بھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چلا دیے گئے، پھر بعد میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس لیے سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تطیانوس کو سولی دی گئی، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فقیر نے اس سولی گاہ اور تمام مقامات کی بیت المقدس میں زیارت کی ہے۔ کتاب لکھنے والے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود ان تمام جگہوں کی زیارت کی ہے کہ جس جگہ پہ جو ہے اس تطیانوس کو سولی دی گئی تھی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ سب جگہ گھومے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو ایسی جگہوں میں اپنا پیسہ خرچ کرو، گانے باجے ڈھول تاشوں میں کیا خرچ کرنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں سیر کرو اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، ہے نہیں، سیرو اللہ کی زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اس لیے سیر کرو کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بزرگان دین کے جو ہے ان جگہوں کو دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پر کبھی حضرت عیسیٰ کے قدم پڑے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ کے قدم پڑے۔ اپنے پیسوں کو فالتو چیزوں میں مت خرچہ کرو، بچا کر رکھو۔ لاکھوں روپیہ اٹھا دینا، 2-3 لاکھ کے ہال کرنا، میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ سب چیزیں۔ شادی ہے، نکاح ہے، سادگی کے ساتھ کرو اور جہاں تک کم ہو سکے اتنا کم خرچہ کرو شادی میں، بالکل اپنا پیسہ سنبھال کے رکھو اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کے جو غریب لوگ بندے ہیں ان پر خرچ کرو، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرت مریم کو خبر پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، آپ ایک عورت کے ساتھ صلیب پر پہنچیں اور اس لٹکی ہوئی لاش کے سامنے بیٹھ کر زار و زار رونے لگیں۔ کئی روز تک برابر یہاں آتی تھیں اور روتی تھیں۔
وہ تو یہ سمجھی کہ شاید میرے ہی بیٹے کو سولی دی گئی، تو وہاں روتی تھی۔ 7ویں روز عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ جاؤ اپنی ماں کو تسکین دو، وہ رو رہی ہیں، جاؤ جا کر انہیں تسکین دو۔ لہذا آپ ایک پہاڑ پر رات کے وقت اترے، سارا پہاڑ نور سے منور ہو گیا۔ اپنی والدہ اور حواریوں کو بلایا، اپنے والدہ کو بھی بلایا اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے ان کو بھی بلایا، سب کو بلا لیا۔ آپ کی والدہ آپ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی اے عیسیٰ تم کہاں؟ فرمایا والدہ محترمہ میں باخیریت ہوں، جس کو سولی دی گئی ہے وہ اور شخص ہے، تم صبر کرو۔ اپنے حواریوں کو تبلیغ احکام کی ہدایت فرمائی، نے ساتھیوں سے کہا دین کی تبلیغ جاری رکھنا، اور سب کے لیے علاقے مقرر کیے کہ فلاں فلاں علاقے میں دین کی خدمت انجام دو۔ یہ سارا کام تقسیم کر کے آپ پھر اوپر چلنے لگے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ فرمایا رب تعالیٰ کے پاس۔ بولی کب ملو گے؟ فرمایا تم سے قیامت کے دن، اور پھر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ حضرت مریم 13 سال کی عمر میں حاملہ ہوئیں، اور بیت المقدس میں بیت الحم کے علاقے میں ایک جنگل میں درخت کھجور کے نیچے جو پہلے خشک تھا، آپ کے ہاتھ لگنے سے سر سبز اور پھلدار ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سکندر کے فتح بابل کے 65 سال بعد ہوئی، اور 30 سال کی عمر میں آپ پر وحی آئی، اور 33 سال کی عمر میں رمضان کی 27ویں شب یعنی شب قدر میں آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، شب قدر میں آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بعد 6 سال زندہ رہیں، یعنی کل 3 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ کی وحی نازل ہونے کے بعد۔ 30 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی اور 3 سال آپ نے تبلیغ کی، اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس حساب سے حضرت مریم کی عمر شریف 52 سال ہوئی، جب 6 سال زندہ رہی۔ اس کے بعد فقیر نے اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ اب آپ قریب قیامت تشریف لائیں گے، دنیا میں 40 سال قیام فرما کر وفات پائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ اس حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف کل 72 سال ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے برابر روضہ مطہرہ میں دفن ہوں گے، اس لیے روضہ پاک میں 4 قبروں کی جگہ تھی، 3 بن چکی، اب 4تھی قبر شریف آپ ہی کی ہوگی۔ اور قیامت کے روز یہ 4 حضرات ایک ساتھ اٹھیں گے، 2 نبی اور صدیق اور فاروق اعظم، چاروں ایک ساتھ اٹھیں گے، دونوں نبی اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق۔ حواری کہہ رہے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون اور کتنے تھے جو آپ کے ساتھی تھے۔ بعض نے فرمایا کہ 12 تھے اور بعض کے نزدیک 29، مگر پہلی روایت صحیح ہے، یعنی 12 تھے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ لوگ مچھیرے تھے، مچھلی کے شکاری۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گزرے، یہ مچھلی کے شکار میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری پیروی کرو تو تم آدمیوں کا شکار کرنے لگو۔ وہ بولے آپ کون ہیں؟ فرمایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ اتفاقاً شمعون کے ہاتھ اس دن کوئی شکار نہ آیا تھا، آپ نے اسے جال پھینکنے کا حکم دیا۔ آپ کی دعا سے اتنی مچھلیاں پھنسی کہ 2 کشتیاں بھر گئیں۔ یہ 12 کے 12 سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ یہی وہ حواری تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھی جو دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ان حواریوں کا حشر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ بھی حضور کے امتی بن کر اٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، خداوند ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ لکھ لے۔ یہ انہوں نے دعا مانگی تھی جو کہ نبیوں کے گواہ ہیں، جیسا کہ بعض کلمہ گو مسلمانوں کا حشر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جیسے بہت سے مسلمانوں کا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور محبت کی پہچان جو ہے وہ صورت سے ہوتی ہے۔
چال چلن سے ہوتی ہے، کون کس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرے گا اسی کا طریقہ اپنائے گا، اس کے طریقے کو چھوڑے گا۔ ایک پورا واقعہ ابھی وقت نہیں ہے سنانے کا، موجود ہے کہ جو ہے ایک نواب صاحب بہت عیسائیوں سے محبت کرتے تھے، جب دفن ہوئے تو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا جنازہ نہ ملا، جب کھودا گیا، اور جب عیسائیوں کے قبرستان کا کھودا گئی قبر تو وہاں ان کا جنازہ تھا، وہاں ان کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ عیسائیوں سے محبت کرتے تھے، عیسائیوں جیسے کپڑے پہنتے تھے، سب کچھ، تو جو ہے عیسائی ہی پہنچا دیے گئے، عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیے گئے۔ تو حشر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جنہیں دنیا میں ان سے محبت ہے، قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا رہا ہے۔ حواری تو پھر انسان ہیں، اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ تو ایک کتا تھا، لیکن اصحاب کہف سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے انسان بنائے گا اور پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہ جب اصحاب کہف چلے تھے تو وہ کتا بھی ساتھ میں ہی چلا، ساتھ میں ہی رہا، اس نے اچھوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اچھوں کا ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ جب ایک کتے کو لے جائے گی تو بھائی ہم تو انسان ہیں، ہم غوث اعظم کا ساتھ پکڑے رہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کے ساتھ پکڑے رہیں گے اور غوث اعظم کے ساتھ ہی ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ اگرچہ کتا ہے مگر رب کے پیاروں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھوں کی صحبت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔